بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9. تو ہم جو ہے چیپٹر نمبر 3 کر رہے تھے ڈائنامکس کا, اینڈ آر فرسٹ لیکچر از ڈن. آپ لوگوں کو اگر فرسٹ لیکچر دیکھنا ہے تو آپ جا کے پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں, وہاں سے آپ کو فرسٹ لیکچر مل جائے گا. آج کا لیکچر ہمارا 2 ہوگا. لیکچر 2 میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک 3.1.2, دیٹ از فنڈامنٹل فورسز ان نیچر. So begin کرتے ہیں آج کا لیکچر. There are many different types of forces around us, but physicists have classified forces into only 4 categories based on how objects interact with one another. اب آپ نے اپنے ارد گرد بہت ساری فورسز آپ کو پتہ ہیں, اور پیچھے بھی ہم نے یہاں پہ پڑھی کانٹیکٹ اور نان کانٹیکٹ فورسز میں. گریویٹیشنل ہے, فرکشنل ہے, نارمل فورس ہے, بہت ساری ٹائپ کی فورسز ہیں ہمارے ارد گرد. لیکن بیسیکلی جو فزکسٹ ہیں, یعنی جو فزکس والے ہوتے ہیں سائنٹسٹ, انہوں نے ان کو 4 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, جس کے اندر ہمیں یہ اس کی بیسس کیا ہے. اب یہ چیز MCQ میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ جو فنڈامنٹل فورسز آف نیچر ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے, کلاسیفائی کیا گیا ہے, ان کی 4 ٹائپس بنائی گئی ہیں. واٹ ایور اس کی بیسس کیا ہے, اس کی بیسس ہے ہمارے پاس آن ہاؤ آبجیکٹس انٹریکٹ ود ون اندر, کہ آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ یعنی کہ کیسے کرتے ہیں. انٹریکٹ مطلب جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں, ڈسٹینس پہ ہوں تھوڑا سا, یا ٹکرائیں, واٹ ایور, تو ان کے انٹریکشن سے کیا ہوتا ہے. The 4 fundamental forces of nature are, اب جو 4 fundamental forces ہیں وہ کیا ہیں ہمارے پاس. gravitational force, electromagnetic force, the strong nuclear force and the weak nuclear force. تو یہ 4 جو ہیں ہمارے پاس بیسک 4 fundamental forces ہیں نیچر میں. ٹھیک ہے, ان کو ہم 1 by 1 ڈسکس بھی کرتے ہیں نیچے. اب ہمارے پاس ہے physicists have classified all forces that exist as one of these 4 fundamental forces. Physicists explain these fundamental forces through exchange particles. اب یہاں پر یہ کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے ان فورسز کو 4 جو فنڈامنٹل فورسز ہیں ان کو ایکسچینج پارٹیکلز کے تھرو جو ہے ایکسپلین کیا ہے. اور یہ جو ہمارے پاس ایکسچینج پارٹیکلز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے 1 by 1 جب ہم ان کی ڈیٹیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ایکسچینج پارٹیکل کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی. ایلیمنٹری پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں. ایلیمنٹری پارٹیکلز وہ ہوتے ہیں جو کہ لیس میسو دین اے پروٹون ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے بچوں کہ ایک ایٹم ہے, اس کے اندر ایک الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران ہے. ٹھیک ہے, یہی کچھ نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ابھی ہم نیچے دیکھنے میں مل جائے گا آپ کو. تو ایلیمنٹری پارٹیکلز وہ ہوتے ہیں جو کہ پروٹون سے کم میسو ہوتے ہیں, لیس میسو دین پروٹون ہوتے ہیں. ٹریول فرام ون آبجیکٹ ٹو اندر, یہ ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیرنگ دا فورس کو لے کے, اس لیے ان کو جو ہے ایکسچینج پارٹیکلز بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایلیمنٹری پارٹیکلز کو ایکسچینج پارٹیکل بھی کہتے ہیں. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ ایلیمنٹری پارٹیکل پروٹون سے ان کا میس کم ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ جو ہے اپنے ساتھ ایک فورس کو بھی کیری کرتے ہیں. فار ایگزامپل, پین سے میں نے بک کے اوپر فورس کو اگر کرنا ہے ٹرانسفر, پین سے بک کے اوپر ٹرانسفر کرنی ہے فورس, تو اس کے دوران کوئی نہ کوئی جو ہے ایکسچینج پارٹیکل جائے گا پینسل سے بک میں. ٹھیک ہے, in this way each force is carried or mediated by the exchange of a particle. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہر فورس جو ہے کیریڈ ہوتی ہے یا میڈیٹیڈ. اب یہاں پہ یہ دونوں ورڈز آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں, کیریڈ کہہ لیں, میڈیٹیڈ کہہ لیں. ٹھیک ہے, میڈیٹیڈ بائی دا ایکسچینج آف دا پارٹیکل, کوئی نہ کوئی پارٹیکل سے ایکسچینج ہوتی ہے تب فورس لگتی ہے. ٹھیک ہے, ناؤ ہم پہلی فورس کو دیکھتے ہیں, دیٹ وی ہیو اے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. تو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس جو ہے ہمارے پاس 4 فنڈامنٹل فورسز میں سے نمبر 1 ہے. The strong nuclear force is the strongest of all fundamental forces. یہ سب سے زیادہ strongest ہے, باقی تینوں سے زیادہ strongest یہ والی فورس ہے. سب سے نمبر 1 پر یہ والی فورس strongest ہے. It keeps the positively charged protons tightly packed in the nucleus of an atom. اس کا کام کیا ہے, یہ فورس کیا کرتی ہے, یہ جو پازیٹیولی چارج پروٹونز ہوتے ہیں نیوکلیس کے اندر ان کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاؤں, لائک کنسیڈر کریں یہاں پر جو ہے نیوکلیس ہے, یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے.
اب نیوکلیس کے اندر جو ہیں پروٹونس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بھی پازیٹیو چارج اور نیوٹرونس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا ہے، زیرو، لیکن جو پروٹونس ہیں وہ سارے کیا ہیں، پازیٹیو ہیں. تو پروٹون اور پروٹون پازیٹیو ہیں. اگر آپ نے پچھلا لیکچر دیکھا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پازیٹیو ہو تو وہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، ریپیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا یہ اندر ریپلجن نہیں ہوگی؟ نیوکلس کے اندر پروٹون اور پروٹون کی آپس میں ریپلجن نہیں ہوگی؟ بالکل ہوتی ہے. تو پھر یہ کیسے ایک نیوکلس کے اندر اکٹھے ہو کے رہ رہے ہیں؟ بیسیکلی ان کو جو ہولڈ کرنے والی فورس ہے نا، اسی کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ٹھیک ہے. یہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے جس کی وجہ سے پروٹون آپس میں جڑ کے ایک نیوکلیس میں رہ رہے ہیں، ادروائز یہ ایک دوسرے کو ریپیل کر کے جو ہے آؤٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ریپلجن کتنی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو روکنا کتنا مشکل ہے ریپلجن کو. دیٹ از وائی کہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس یہاں پہ آئی ہوئی ہے، اس لیے یہ اسٹرانگیسٹ فورس ہے. اوکے جی، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیپس دا پازیٹیولی چارج پروٹونس، جو میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ پازیٹیولی چارج پروٹونس کو ٹائٹلی پیک رکھتی ہے نیوکلیس آف ایٹم کے اندر بائی اوور کمنگ دا ریپلجن بٹوین دیم. جو پروٹون کے درمیان ہمارے پاس ریپلجن ہوتی ہے اس کو اوور کم کرتی ہے. اس کو اوور کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم کرتی ہے اور اپنا افیکٹ زیادہ دکھاتی ہے. اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اپنا افیکٹ زیادہ دکھا کے ان کا افیکٹ کم پڑ جاتا ہے تو پھر وہ ہولڈ کر لیتی ہے. دا ایکسچینج پارٹیکلز آف اسٹرانگ فورس آر کالڈ پیونس، ٹھیک ہے، ود ادر ہیوی پارٹیکلس. اب یہاں پر آپ کو جو ایکسچینج پارٹیکل ہے وہ ہر ایک کا یاد رکھنا ہے. بیسیکلی ایکسچینج پارٹیکل یہاں پہ پیونس ہیں اینڈ ادر ہیوی پارٹیکلز یہاں پہ انوالوڈ ہیں. بیسیکلی جو فورس جو ان پروٹون کو ہولڈ کر کے رکھ رہی ہے نا، تو اس کے درمیان جو فورس کے درمیان جو پارٹیکل کا ایکسچینج ہو رہا ہے وہ کون سا پارٹیکل ایکسچینج ہو رہا ہے؟ پیونس. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہیز اے ویری شارٹ رینج. اس کی رینج بہت زیادہ شارٹ ہوتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کی جو رینج ہے وہ شارٹ ہوتی ہے. رینج از وٹ؟ رینج از کہ فورس لگ رہی ہے کتنے سے کہاں تک کی اس کی فورس اتنے سے اتنے درمیان، نہیں 10 سے 20 کے درمیان ہو سکتی ہے، میں کہتی ہوں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو یہ رینج ہوتی ہے. نیئرلی ایکول ٹو دا ڈائیمیٹر آف اے پروٹون، ٹھیک ہے، اتنی شارٹ ہوتی ہے کہ پروٹون کے ڈائیمیٹر کے تقریباً برابر ہوتی ہے. سو دیٹس آل اباؤٹ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس. اب ہم یہاں پہ اس کو ٹیبل میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹیبل میں آ جائیں تو یہ ٹیبل اگر آپ اچھے سے کر لیتے ہیں تو یہ ڈیٹا بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ہم ٹیبل پہ دیکھتے ہیں. ٹیبل میں ہم نے سب سے پہلے اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، اس کی رینج یہاں پہ بتائی گئی 10⁻⁻15 ڈائیمیٹر آف پروٹون کے برابر ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ برابر ہے. ریلیٹیو اسٹرینتھ اس کی 1 ہے. اسٹرینتھ ہے اس کی وہ کتنی اسٹرانگیسٹ فورس ہے. ہم نے کہا کہ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ ہے تو اس کی ریلیٹیو اسٹرینتھ کتنی ہوگی؟ 1. فنکشن، اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ دیکھیں، پروٹون اور پروٹون کے درمیان جو ریپلجنز ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھنا. پروٹون کی ریپلجنز نہ ہونے دینا، پروٹون اور پروٹون کو ہولڈ کر کے رکھنا. تو اس کے درمیان جو ایکسچینج پارٹیکل ہے دیٹ از دا پیون. پروٹون نیوٹرون، یہاں پہ پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان بھی جو آپس میں ریپلجنز آتی ہیں ان کو بھی یہ ہولڈ کرتا ہے. پروٹون اور نیوٹرون کو بھی ہولڈ کر کے رکھنا ہے. ایکسچینج پارٹیکلز اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ پیون ہوتا ہے، اس کا یہ سمبل یہاں پہ ہے، اور ادرس ہیوی پارٹیکلز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. تو بیسیکلی جو ہم نے ابھی چھوٹا سا پیراگراف پڑھا اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، اس کی یہ ایک سمری ہے آپ کے لیے. فرسٹ ٹیبل کا فرسٹ باکس جو ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کی سمری ہے. نیکسٹ ون از الیکٹرو میگنیٹک فورس. الیکٹرو میگنیٹک فورس ایکٹ بٹوین الیکٹرک چارجز. الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے تو یہ الیکٹرک چارجز کے درمیان ہوگی یہ فورس. اٹ انکلوڈس بوتھ الیکٹرک فورسز اینڈ میگنیٹک فورسز. اس کے اندر الیکٹرک فورسز بھی آئیں گی، میگنیٹک فورسز بھی آئیں گی. ایز دا نیم انڈیکیٹ، الیکٹرو فار الیکٹرک فورسز اینڈ میگنیٹک فار میگنیٹک فورسز. دا الیکٹرو میگنیٹک فورس کین ایگزرٹ آئدر این اٹریکشن اور ریپلجن. اب یہ فورس جو ہے اٹریکشن بھی ہو سکتی ہے، ریپلجن کی فورس بھی ہو سکتی ہے. دے کین بی بوتھ.
So on average the forces tend to cancel each other out and its effect is not observed. تو اب نارملی ہوتا کیا ہے؟ سو آن ایوریج کا مطلب کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ اٹریکشن اور ریپلجن کی فورس ایک دوسرے برابر ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں، اس لیے ہمیں کوئی افیکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. The electromagnetic force is mediated by a massless particle known as a photon. اب یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے یہ کس سے میڈیٹ ہوتی ہے؟ بائی اے میس لیس، جس کا میس نہیں ہوتا ایسا پارٹیکل، اور وہ کون ہے؟ فوٹون. فوٹون بیسیکلی اب لائٹ کے ایک پارٹیکل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یوں کنسیڈر کر لیے. فوٹون از بیسیکلی لائٹ کا کوانٹا آف لائٹ کو ہم فوٹون کہتے ہیں. ویو پیکٹ کہہ لیں، لائٹ کے کچھ پیکٹس لے لیں، پیکٹ چھوٹے چھوٹے، مطلب فار ایگزامپل یہ لائٹ کی ایک ویو ہے، اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں بریک کر دیا، تو ہر ایک پیکٹ کو میں بولوں گی فوٹون، ہر ایک کو بولیں گے کوانٹا آف انرجی یا ویو لینتھ یا لائٹ. تو اس ایک کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لائٹ کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ فوٹون. ادروائز کسی اور چیز کا ہو تو اسے ہم کوانٹا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوانٹم بولتے ہیں. اوکے، تو اس کے اندر جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز کے اندر ایکسچینج پارٹیکل یا میڈیٹیڈ بائی لکھا ہو تو ایک ہی مطلب ہے کہ وہ فوٹون ہے. دا میس لیس نیچر آف دا فوٹون میکس دا افیکٹو رینج انفائنائٹ. اب اس کی جو میس لیس نیچر ہے فوٹون کی، اس کی وجہ سے اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ انفائنائٹ ہوتی ہے. انفائنائٹ کا مطلب ہے لامحدود ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. Even though the strength of the force decreases rapidly as the distance between the object increases. یہاں تک کہ جو اسٹرینتھ آف فورس ہے وہ بھی ڈکریز کرتی ہے، ریپڈلی ڈکریز کرتی ہے، جیسے جیسے جو ڈسٹینس ہے آبجیکٹس کے درمیان وہ انکریز کریں گے آپ، تو جو ہمارے پاس اسٹرینتھ آف فورس ہے وہ بھی ڈکریز کر جائے گی. یعنی کہ لیٹس سے فار ایگزامپل ہمارے پاس دو چارجز ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان ہو رہی تھی اٹریکشن، پازیٹیو نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، نیگیٹو پازیٹیو کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ اگر میں ان کو دور دور کر دوں، ابھی تو یہ تھوڑا قریب ہے، ان کو یہاں پہ لے آؤں، پازیٹیو کو ادھر رکھ دوں، نیگیٹو کو ادھر رکھ دوں، بہت زیادہ دور ہو گئے. تو اب ان کی درمیان جو فورس تھی نا وہ بھی ڈکریز ہو جائے گی. دیٹ از الیکٹرو میگنیٹک فورس کیا ہو جائے گی؟ وہ ڈکریز ہو جائے گی، کیونکہ ڈسٹینس آپ نے کافی دور دور کر دیا. The normal force, friction and tension are caused by the interaction of particles on the contact surfaces and are thus a result of electromagnetic force. اب جو نارمل فورس ہے، فرکشن ہے یا ٹینشن ہے، وہ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بائی دا انٹریکشن آف پارٹیکلز آن دا کانٹیکٹ سرفیس ہوتی ہے. کانٹیکٹ سرفیس وہ سرفیس ہوتی ہے جہاں پر دو چیزیں آپس میں ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کانٹیکٹ آپ نے فورسز میں پڑھا نا، کانٹیکٹ فورسز میں دو آبجیکٹس جو ہیں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، تو جہاں پہ وہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ والی سرفیس کو ہم کانٹیکٹ سرفیس کہتے ہیں. تو یہ ساری کازڈ بائی ہوتی ہیں دا انٹریکشن آف پارٹیکلز آن دا کانٹیکٹ سرفیس. جب پارٹیکل انٹریکٹ کرتے ہیں آن دا سرفیس آف کانٹیکٹ سرفیس اینڈ آر دز اے ریزلٹ آف الیکٹرو میگنیٹک فورس، اور یہ اسی وجہ سے الیکٹرو میگنیٹک فورس کا رزلٹ ہوتی ہے. اب ہم ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. ٹیبل میں ہمارے پاس کیا؟ الیکٹرو میگنیٹک فورس کی رینج انفائنائٹ ہم نے پڑھی. ریلیٹیو اسٹرینتھ آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے 7.3 × 10⁻³ یہاں پہ لکھ لیں آپ لوگ، 3 نیچے چلا گیا. اور یہاں پہ اس کی ایکسچینج پارٹیکل کیا ہے؟ فوٹون، جو کہ میس لیس ہے. اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ ہمارے پاس پروٹون اور پروٹون کے درمیان ہو سکتی ہے ریپلجن کی فورس، جو کہ الیکٹروسٹیٹک فورس ہے، ٹھیک ہے. ان کے درمیان ایکسچینج پارٹیکل فوٹون ہوگا، اور پروٹون اور الیکٹران کے درمیان جو اٹریکشن کی فورس ہے، ان کے درمیان اٹریکشن ہے، ان کے درمیان ریپلجن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گریویٹیشنل فورس. گریویٹیشنل فورس اور دا فورس آف گریوٹی از دا فورس آف اٹریکشن بٹوین آل آبجیکٹس ان دا یونیورس. دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے بھی ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں اس کے اوپر بچوں کہ ایک فورس لگتی ہے جو اس سے ارتھ کے سینٹر کی طرف کھینچتی ہے، اور وہ فورس کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس ہے. کوئی بھی چیز آپ جو ہے ایسے پڑی ہوئی ہے تو وہ ارتھ کی طرف ہی کیوں جاتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی ہے؟ دس از بیکاز آف گریویٹیشنل فورس. گریوٹی از بائی فار دا ویکسٹ آف دا 4 فنڈامنٹل فورسز. گریوٹی جو ہے سب سے ویکسٹ ہے،
یہ والی فورس سب سے ویکسٹ فورس ہے اینڈ ود دا لیسٹ ریلیٹیو اسٹرینتھ، اور اس کی سب سے کم ریلیٹیو اسٹرینتھ ہے. دا فورس آف گریوٹی بٹوین ٹو آبجیکٹس از نوٹسڈ اونلی اف ایٹ لیسٹ ون آف دا آبجیکٹ ہیز اے لارج میس سچ ایز اسٹارس، پلانٹس اینڈ مونس. اب فورس آف گریوٹی نارملی ہمیں نہیں پتہ، محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے. ہم ارتھ میں رہتے ہیں، ہمیں اتنی فورس محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں پہ لکھا ہے دا فورس آف گریوٹی بٹوین ٹو آبجیکٹس از نوٹس، تب نوٹس ہو سکتی ہے اف ایٹ لیسٹ ون آف دا آبجیکٹس ہیز اے لارج میس. جو لارج میس ہوگا جیسے کہ اسٹارس، پلینٹس اور مونس ہیں، ان آبجیکٹس کو گریویٹیشنل فورس کیا کرے گی، ہولڈ کر کے رکھے گی ان کے آربٹ کے اندر تاکہ وہ ادھر ہی رہیں. اینڈ کنٹرولز دیئر موشنز ان دا سیم وے ایز that it controls the motion of falling objects hereon. اور جس طریقے سے ارتھ کے اوپر جو ہے فالنگ آبجیکٹس کا موشن کنٹرول کر کے رکھتی ہے گریویٹیشنل فورس، اسی طریقے سے ان کو بھی ہولڈ کر کے رکھے گی ان سب کو. گریویٹیشنل فورس از theorized to be an exchange force. یہ بھی ایک ایکسچینج فورس ہے with a massless mediating particle، اور اس کے اندر میڈیٹنگ پارٹیکل یعنی ایکسچینج پارٹیکل کیا ہوتا ہے، گریویٹون ہے، ٹھیک ہے. the massless nature of graviton allows gravity to have infinite range similar to the electromagnetic force. تو electromagnetic force کی طرح جو ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس ہے اس کی رینج بھی ہمارے پاس انفائنائٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے اندر جو گریویٹون ہوتا ہے وہ بھی ایک میس لیس نیچر کا پارٹیکل ہے. However, the graviton is the only exchange particle not detected yet. اب یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ گریویٹون ایسا پارٹیکل ہے جس کو ابھی تک جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک تھیورائزڈ وے سے، یہاں پہ انہوں نے ورڈ یوز کیا تھیورائزڈ. یہ ہم خود سے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پارٹیکل اس کے اندر ایکسچینج ضرور، لیکن اس کو ابھی تک ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا. Weak nuclear force is the fourth and the last force of fundamental forces in nature. The weak force is very weak. Weak force بہت زیادہ weak ہے، 10,000 times weaker than strong nuclear force. Strong nuclear force سے 10,000 times weaker ہے and shortest range کی ہے of any of the fundamental forces. سب سے زیادہ shortest range کی ہے. ڈسپائٹ دس، اس کے باوجود جو ہے ویک نیوکلیئر فورس جو ہے ایک بڑا میجر رول پلے کرتی ہے اسٹرکچر آف دا یونیورس میں. یہاں پر اس حوالے سے بھی آپ سے MCQ پوچھ سکتا ہے کہ وچ فورس جو ہے ایکٹ ایز یا پلیز اے میجر رول ان دا اسٹرکچر آف یونیورس. تو وہ ہو گیا آپ کے پاس ویک نیوکلیئر فورس. اٹ از این ایکسچینج فورس میڈیٹیڈ بائی دا ایکسچینج آف 3 ڈفرنٹ پارٹیکلس کالڈ ویکٹر بوزونس. ٹھیک ہے، اب یہ ایکسچینج فورس ہوتی ہے اور اس کے اندر ایکسچینج پارٹیکلس کیا ہوتے ہیں، 3 ڈفرنٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم ویکٹر بوزونس کہتے ہیں، ویکٹر بوزون کہتے ہیں. دا ویک نیوکلیئر فورس از رسپانسبل فار ریڈیو ایکٹیو ڈیکے. اب یہ جو ویک نیوکلیئر فورس ہے یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے، اس کا فنکشن ہے کہ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے میں جو ہے ہوتی ہے. اسپیسیفکلی دا ویک فورس changes the flavor type of an elementary particle called a quark. ٹھیک ہے، تو یہ اسپیسیفکلی ویک فورس جو ہے ایک ہمارے پاس ایلیمنٹری پارٹیکل ہے. اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کوارک جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایلیمنٹری پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ایلیمنٹری پارٹیکل کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ فردر یہ جو ہے اس کے اندر کوئی کمپوزیشن نہیں ہے، فردر اس کے اندر کوئی مطلب کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایٹم کے اندر پروٹون، الیکٹران، نیوکلیس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہم نے ابھی جیسے پڑھے بوزونز ہیں، پیونز ہیں، گریویٹون ہیں، لیکن کارک کے اندر مزید کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایلیمنٹری پارٹیکل کہتے ہیں. When this process occurs, a neutron in the nucleus transforms into a proton. جب یہ پروسیس ہوتا ہے، سوری یہ والی لائن میں نے آپ کو بتائی نہیں، جو ویک نیوکلیئر فورس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ان کارکس کا فلیور چینج کرتی ہے. ٹھیک ہے، کارکس کا کیا کرتی ہے، فلیور چینج کرتی ہے. جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو نیوٹران جو ہوتا ہے نیوکلیس میں وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے انٹو اے پروٹون. نیوکلیس کے اندر جو نیوٹران ہے وہ کیا بن جاتا ہے، پروٹون بن جاتا ہے. سمرائز کر لیتے ہیں ویک فورسز کے پوائنٹس کیا تھے کہ اس کی رینج ہمارے پاس یہاں پہ لکھی گئی ہے 10⁻⁻17 جو کہ 10,000 ٹائمز ویکر ہوتی ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس ریلیٹیو اسٹرینتھ، اس کی بات کریں تو ریلیٹیو اسٹرینتھ جو ہے ہمارے پاس اس کی 10⁻⁻⁵ ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے کیا کرواتی ہے، یہ ہمارے پاس کرواتی ہے ڈکے، ریڈیو ایکٹیو ڈکے پروسیس کرواتی ہے اس کے اندر یہاں پہ اس طریقے سے پارٹیکلس نکلتے ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو ڈکے کا جو ہے پورا آپ کا ایک چیپٹر ہوگا، تو اس میں آپ اچھے سے پڑھیں گے کہ فشن اور فیوژن کے پروسیسز میں بیسیکلی یہ ہوتی ہے ویک فورس، فشن اینڈ فیوژن۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایکسچینج پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈبلیو بوزونز ہیں، ڈبلیو نیگیٹو بوزون ہے، زیڈ بوزون ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ویکٹر بوزونز کہتے ہیں۔ گریویٹیشنل فورس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج بھی جو ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس کی طرح انفائنائٹ ہے۔ ریلیٹیو اسٹرینتھ 6 × 10⁻⁻39، اور ہمارے پاس دو آبجیکٹس کے درمیان جو فورس ہوتی ہے دیٹ از دا دو آبجیکٹس کے درمیان نہیں، یہ بیچ میں یہاں پر ہمارے پاس گریویٹون، یہ جو کوشچن مارک ہے یہ ہمارے پاس گریویٹون جو ہے بیسیکلی ہے، دو آبجیکٹس ہیں ان کے اوپر جو گریوٹی کی فورس لگ رہی ہے اس کی وجہ سے جو ایکسچینج پارٹیکل بیچ میں ہوتا ہے دیٹ از دا گریویٹون، اور گریویٹون جو ہے ناٹ یٹ ڈیٹیکٹڈ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹا سا پیراگراف ہے، اس کو آپ خود بھی ریڈ کیجئے گا، میں بھی اس کو تھوڑا آپ کو ریڈ کروا دیتی ہوں اور پھر ہم اس لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں۔ For years physicists have sought to show that the four basic forces are simply different manifestations of the same fundamental forces۔ سالوں سے جو ہے فزکس نے یہی جو ہے وہ دیکھا ہے، ان کا نظریہ یہی ہے کہ جو فور بیسک فورسز ہیں وہ سمپلی ڈفرینٹ مینیفیسٹیشنز ہیں سیم فنڈامنٹل فورس کی، یعنی کہ فنڈامنٹل فورس کی جو ہے وہ کیا ہے، آگے مزید انہوں نے کیٹیگرائز کی ہے۔ The most successful attempt to such a unification is the electroweak theory۔ اب اس میں سب سے زیادہ سکسیزفل تھیوری کس کی تھی اور یونیفیکیشن والی، یعنی جس کے اندر یونیکنیس تھی، دیٹ از دا electroweak theory proposed during the late 1960s by عبدالسلام، پاکستانی فزکس، انہوں نے پرپوزڈ کی تھی، ٹھیک ہے، اسٹیون وینبرگ اینڈ شیلڈن لی گلاشو، ان سب نے یہ تھیوری پیش کی تھی، تو اس میں ہمارے پاس پاکستانی فزکسٹ بھی شامل تھے۔ دس تھیوری وچ انکارپوریٹس کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس، یہ تھیوری جس کے اندر ہمارے پاس جو ہے کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس انوالو ہے۔ دا کوانٹم فیلڈ تھیوری آف الیکٹرو میگنیٹزم، یہ تھیوری جو ہے ٹریٹس دا الیکٹرو میگنیٹک اینڈ ویک فورسز ایز ٹو اسپیکٹس، یہ ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک کو اور ویک فورسز کو دو اسپیکٹس میں ٹریٹ کرتی ہے، آف اے مور بیسک الیکٹرو ویک فورسز دیٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی فور کیریئر پارٹیکلز دا سو کالڈ گاج بوزونز، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کہنا کیا چاہ رہا ہے، بیسیکلی یہ تھوڑی لیول سے اپ ہو جاتی ہیں باتیں تو تھوڑا ایڈوانس لیول ہو جائے گا، بٹ بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر کے بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں یہ تھیوری جو ہے ہمارے پاس کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا لینا دینا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک اور ویک فورسز کو جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور جیسے کہ دو اسپیکٹ ہیں ہمارے پاس، مور بیسک الیکٹرو ویک فورس، اس کو دو اسپیکٹ میں دیکھتی ہے کہ ایک مور بیسک الیکٹرو ویک فورس ہو، ٹھیک ہے، دیٹ از اور وہ ٹرانسمٹ کس سے ہو رہی ہے، بائی فور کیریئر پارٹیکلس سے، ٹھیک ہے، مور بیسک الیکٹرو ویک فورسز جو ہے فور کیریئر پارٹیکلز ایکسچینج پارٹیکلس، ان سے کیری ہو رہی ہے، ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، سو کالڈ گاج بوزونز۔ One of these carrier particles is the photon of electromagnetism۔ ان میں سے ایک کیریئر پارٹیکل جو ہے وہ ہے photon of electromagnetism، while the other three the electrically charged ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں تین وہ کون سے ہوتے ہیں، electrical charge W+, W- particles and the neutral Z0 particle۔ یہ جو ہم نے یہاں پر بوزون پارٹیکلس پڑھے ہیں، یہ آپ نے تین پڑھے، دو کہ تینوں جو تھے وہ چارجڈ میں تھے، الیکٹریکلی چارج۔ ایک جو آپ نے فوٹون پڑھا ہے، فوٹون بھی بوزون میں آتا ہے، وہ ہمارے پاس چارج لیس ہے، ٹھیک ہے، آر ایسوسیٹیڈ ود ویک فورسز، یہ ہمارے پاس ویک فورسز کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کا مطلب کہ ایک وہ ہے ریلیشن ہے۔ ان لائک دا فوٹون،
photon unlike the photon, these weak gauge bosons are massive. فوٹون تو آپ کو پتہ ہے میس لیس ہے، ٹھیک ہے، فوٹون از میس لیس پارٹیکل، لیکن یہ جو گوج بوزونس ہیں یہ میسو ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی میس ہے اور میسو ہے. اٹ از دا میس آف دیز کیریئر پارٹیکلز دیٹ سویئرلی لمٹس دا افیکٹو رینج آف دا ویک فورس. یہ ان کی میس ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے افیکٹو نیوکلیئر فورس کی رینج جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لمٹس مینس کہ کم ہو جاتی ہے. سو یہاں تک آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اچھا، اس لیکچر کے جو ہیں اب آپ کو ایک گائیڈ بھی ساتھ میں چاہیے ہوتی ہے کہ کوشچن کیسے آئے گا. مین تھنگ از کہ آپ نے لیکچر تو لے لیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، اس کے بعد ہے کہ پیپر میں کوشچن کیسے آئے گا اس کے اوپر بھی میں آپ کو جو ہے پراپرلی گائیڈ کروں گی. اس کے علاوہ میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی جو ہیں میں نے ایک ڈیلی روٹین ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے اور انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی، وہ بھی اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اپنا ٹائم ٹیبل ایک ضرور سیٹ کر لیں بچوں، کیونکہ اب آپ 9th میں ہو چکے ہیں اور اب آپ کی پڑھائی جو ہے زیادہ ٹف ہو چکی ہے. فیڈرل بورڈ کے بچے ہیں آپ سارے، تو فیڈرل بورڈ میں جو ہے کنسیپچول چیزیں آتی ہیں، بالکل بک کا رٹا رٹایا نہیں آتا. اس کے لیے آپ کو کانسیپٹس بلڈ کرنے ہوں گے اپنے اچھے سے، اور کانسیپٹ بلڈنگ سب سے مین سٹیپ ہے آپ کا. اب جیسے کہ ہم نے یہ والا پیراگراف پڑھا ہے، اس پیراگراف میں سے اس کو آپ نے اتنی امپورٹنس نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے. آپ کا مین ٹاپک کیا ہے؟ فنڈامنٹل فورسز ان نیچر، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں تک اس ٹاپک کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے. یہ جسٹ آپ کے لیے ایک تھوڑا سا نو ہاؤ ہے، آپ نے اس کو زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے، نہ ہی اس میں سے آپ سے سوال پوچھا جانا ہے.